ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے، فرمایا برس کے نشان ہیں چہرے پہ، برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، درہم کے مطابق نشان ہوگا، ماں کا فرما بردار ہے۔ اور حضور نے فرمایا عمر اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اسے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ بس طے کر لیا حضرت عمر نے، جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھے اویس کو جانتے ہو؟ اویس کو جانتے ہو؟ جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھے اویس کو جانتے ہو؟ ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت اویس خود ہی آ گئے، حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی۔ اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے، کہنے لگے آپ کا نام اویس بن عامر ہے، مراد کی شاخ سے ہیں، یہ چہرے پر نشان ہیں، ماں کے فرما بردار ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس بن عامر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا کرو نا، اس لیے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا، حضور نے کرو نا دعا، ساری زندگی پوچھا اویس تو نہیں نام، پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو، دعا کرائی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سارا کچھ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خط لکھ دوں کہ اویس آ رہا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے نا 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 نا، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے۔ حضرت اویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں، میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا، ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا، تو جناب عمر فرمانے لگے اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہ حضور جانتا تو ہوں اویس بن عامر کو، جانتا تو ہوں حضرت اویس بن عامر کو، لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، گھر بھی ان کا سادہ، حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا، وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے، تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرا دو۔ یہ رئیس واپس گئے، حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں۔ وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں؟ کہ نہیں آپ کریں۔ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ کریں؟ کہنے لگے نہیں آپ کریں۔ تو حضرت اویس سمجھ گئے، کہنے لگے عمر سے مل کے آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ وہ لشکر ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اب صحابہ اس بات پر جمع ہوئے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اب حالات نے حضور کے وصال کے بعد ایک پلٹا کھایا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے، معروضی حالات میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک رائے دی کہ ابھی یہ جو لشکر حضور نے روانہ کیا تھا نا، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس لشکر کو بھی نہ بھیجا جائے، پہلے جو اندرونی اور معروضی معاملات ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، پھر اس لشکر کو روانہ کریں گے۔ لوگوں نے اپنا نمائندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ جناب عمر نے بارگاہ خلافت میں عرض کی، حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں گزارش کی کہ اس لشکر کو بھی روانہ نہ فرمائیں، حالات کچھ بہتر ہو لیں، اندرونی معاملات پھر لشکر کو روانہ کریں گے۔ یہ ہے غلامی کا رشتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبھاتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے لگائی ہے دعا کرو میری نبھ بھی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جلال فرمایا، فرمایا عمر تمہیں تمہاری ماں روئے،
مجھے اس لشکر کو روکنے کا مشورہ دے رہے ہو جس سے روانہ مدینے والے محبوب نے فرمایا ہے؟ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے جملوں کا ولولہ دیکھیے، فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کر میرا گوشت بھی نوچنے لگے، اس قسم کے بھی حالات پیدا ہو گئے تو میں اس لشکر کو کبھی نہیں روکوں گا جس سے روانہ مدینے والے محبوب نے فرمایا۔ وہ جائے گا، ہم یہ رشتہ نبھائیں گے، جو بات حضور نے کر دی اس پر پہرا دیں، ہم پھر پورا ڈٹیں گے، پھر پورا اس بات پر کھڑے ہوں گے۔ جب حضور نے لشکر روانہ کیا تو بات ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ وہ لشکر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں، امیر کسی اور کو بنا دیں، ایک نوجوان امیر ہے۔ فرمایا تمہارا بھلا ہو، جسے حضور نے امیر بنایا ہے وہی امیر رہے۔ اور پھر آپ حیران ہو گئے بات سن کے کہ حضرت اسامہ بن زید نوجوان تھے، جناب ابو بکر صدیق نے انہیں گھوڑے پہ بٹھایا ہے، خود ان کے ساتھ پیدل چل رہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے یا تو مجھے بھی نیچے اترنے دیں یا آپ بھی گھوڑے پہ بیٹھے۔ فرمایا نہ تو نیچے اترے گا نہ میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ پیدل کیوں نہ چلوں جسے میری سرکار نے امیر بنایا۔ میرے حضور نے جو فرما دیا، جو سرکار نے فیصلہ کر دیا، سانو قید سجن دا کہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ حضور نے فیصلہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس پہ کوئی لیت و لالہ نہیں، کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں۔ امتی گنجائش ڈھونڈتا پھرتا ہے معاذ اللہ، راہ رخصت کا متلاشی۔ بہت سارے لوگ 10 جگہ سے مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش مل جائے، کہیں کو رستہ میرے ہاتھ آ جائے، میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ غلاموں کے یہ طریقے نہیں ہوتے، غلام نے غلامی کر دی ہے۔ غلام نے سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے، آپ نے غلام رکھا ہو، آپ اسے کہیں جا 5 کلو چینی لے اور وہ آپ کو مشورہ دے 2 کلو منگائے تو آپ اس کا مشورہ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے تو کام کر 5 کلو، وہ کہہ دی کیا کر دیا، تو آپ کہیں گے میں تجھے بتانے کا پابند نہیں، تو ملازم ہے، تو ڈیوٹی کر۔ یہ عجیب غلام ہے، حکمتیں پوچھتے پھرتے ہیں، شریعت نے یہ کام کیوں ضروری قرار دیا، اس سے کیوں منع کیا؟ آپ غلام ہیں۔ غلام حکمتیں نہیں پوچھا کرتے۔ امام محمد بن حنبل غلام خرید کے لائے، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا، آپ جس نام سے آواز دیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمایا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے، ہم غلام جو ہوئے، غلام تو غلامی کرتے، نخرے تھوڑے کرتے۔ آپ نے فرمایا کمرہ پسند کر لے، کہنے لگا حضور اشارہ کر دینا میں لیٹ جاؤں گا۔ امام صاحب کو وجد ہو گیا، فرمایا سینے سے لگ یار، تو غلام تو نہیں، جا تو آزاد ہے، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ راتی جاگے تے شیخ صداوے، راتی جاگ دے کتے، مالک دا درمول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، ایک لقمے دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوون ستے۔ رکھا سکھا کھا، رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے۔ آ جا، ورنہ غلامی کا انداز وہ دیکھے کہاں پہنچ گئے۔ میرے عزیز چیزوں کو سمجھے، غلامی کو نبھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسامہ بن زید سے کہنے لگے چونکہ امیر لشکر آپ ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں، مناسب سمجھیں، اجازت دے تو حضرت عمر کو میرے پاس نہیں چھوڑ جاتے، میں نے ضروری مشورے کر دے۔ لیکن امیر آپ جیسے دوستو غلامی کا رشتہ نبھائیے، غلامی کا تعلق نبھائیے۔ او یارو، جس قوم کو عمر گزر گئی ہے ہمیں یہ کہتے کہ نماز پڑھا کرو، داڑیاں رکھ لو،
خواتین کو پردہ کراؤ جو بنیادی باتوں پر ہی عمل نہیں کرتے، میں انہیں آگے کا سبق کیا پڑھاؤں؟ اگر ہمیں سوتوں کو جگانا پڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر جاگتوں کو جگانا پڑے تو یہ کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ آپ اس پہلو پر ضرور غور فرمائیے کہ رشتہ غلامی نبھانا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے محبوب سے غلامی کا عہد کیا ہے، ہمیں اس رشتہ غلامی کو مضبوط بھی کرنا ہے، نبھانا بھی، آگے بھی لے کے جانا ہے۔ اور اگر ہم اس رشتے کی حساسیت کو نہیں سمجھیں گے، اس پر غور نہیں کریں گے، اپنی ترجیحات یہ نہیں بنائیں گے کہ ہمیں یہ رشتہ نبھانا ہے۔ ایک غلام تھا، اس کے آقا نے اس پر بڑا ظلم کیا، اس کی ناک کاٹ ڈالی، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ وہ دروازے رسول پہ آیا اور رو کے عرض کی، حضور میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جا تو آج سے آزاد ہے۔ اس نے عرض کی، حضور میں آزاد تو ہو گیا ہوں پر یہ معذوری بھی ہو گئی ہے، میرے خرچ کون اٹھائے گا، میری ضروریات کا کون خیال رکھے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تیرے وارث بنے گے۔ پھر نہ حضور نے صحابہ کو تاکید کر دی، فرمایا اس کا خیال رکھنا، یہ پریشان نہ ہو۔ وہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں آیا، آگے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے میرے بارے میں کیا نصیحت فرمائی؟ جناب صدیق فرمانے لگے تو غم نہ کر، وعدہ حضور نے کیا ہے ہم نبھائیں گے، تیرے تمام اخراجات، تیرے سارے معاملات، تیری تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ ہم غلام ہیں، ہم غلامی کریں گے، ہم اس رشتے کے تسلسل کو برقرار رکھیں، تجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہم غلام ہیں نا، اس رشتے کو نبھائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو وہ سیدنا عمر کی خدمت میں آیا اور اس نے آن کر کے عرض کی، حضور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جناب عمر فرمانے لگے خیال وہی ہے کہ حضور نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو جب تک عمر کی جان میں جان ہے تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم اس رشتے کی حساسیت کو، نزاکت کو، درد کو سمجھتے ہیں، ہم اس پر پوری توجہ دیں گے، ہم اس غلامی کو نبھائیں گے۔ ایک غلام ہے، وہ ناک کٹی ہوئی ہے، اس نے حضرت عمر سے کہا میرا مصر میں رہنے کو دل کرتا ہے، فرمایا جہاں تیرا دل کرے گا وہاں رہائش مل جائے۔ ہم نے وہ عہد اور پیمان نبھانا ہے جو کریم نے فرمایا۔ حضرت عمر نے مصر کی گورنر کو لکھا اس کے لیے گھر بھی تعمیر کر دو، اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھو، اسے کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، چونکہ وعدہ مدینے والے محبوب نے فرمایا۔ جب تک ہم اپنے ذہن کو، اپنی فکروں کو، اپنی طبیعت کو پورے طور پر مائل نہیں کرتے کہ ہم نے وہ خاص تسلسل جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ دین کا ہمارے اسلاف نے سنبھالا تھا، وہ ہم نے سنبھالنا ہے، ہم نے وہ غلامی کرنی ہے۔ اور پھر میری تبلیغ ہی ضروری نہیں، آپ دین پر ڈٹ کے عمل بھی کریں نا تو اس سے بھی رشتہ غلامی مضبوط ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی مشکل کام نہیں، تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی۔ عمل کریں آپ دین پر، سنت پر، شریعت پر، احکامات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کریں، آپ محسوس کریں گے کہ تبلیغ ہونے لگی، اشاعت دین ہونے لگی۔ لیکن جب تک آپ عمل ہی نہیں کرتے، لیت و لالا کرتے ہیں، بہانے بازی کرتے، باقی ہر چیز کا خیال ہے، یہ جو غفلت ہے نا، غفلت یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، یہ انسان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا برا حال کر دیتی ہے۔ ہم نہ تو اب کمزور ہیں، نہ ان پڑھ ہیں، نہ چھوٹے ہیں، نہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم نا آشنا ہیں۔ کسی شخص سے بھی آپ گفتگو کریں گے تو اللہ کے فضل سے
وہ ڈھیر ساری چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے، خطرات سے بھی آگاہ ہے، خوشخبریوں سے بھی آگاہ ہے، آنے والے وقت میں کون سی چیزیں نقصان کا باعث بن رہی ہیں اور کون سے پھول خوشبو دینے جا رہے ہیں، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اتنی زیادہ کمزوری امت میں آ گئی ہے، اس قدر زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہم شکار ہیں، تو زیادہ تر مسئلہ ہماری لاپرواہیوں کا ہے، ہم غفلتوں کا شکار ہیں۔ غفلت ایک خوفناک چیز کا نام ہے، یعنی جو بندہ پرواہ نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، خیال نہیں کرتا اپنی ذمہ داریوں کا، وہ شخص فساد کا باعث بنتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے، وہ اذیت ناک حد تک چیزوں کو لے جاتا ہے۔ آپ کو بہرحال پرواہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ جس دور میں میں اور آپ ہیں نا، یہ لہو و لعب کا دور ہے، کھیل تماشے کا۔ کھیل تماشا ہمیشہ انسان کو لاپرواہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کل تک کھیل تماشا کسی گراؤنڈ میں جا کر کسی آلے کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، وقت نکال کے لوگ جاتے تھے، کچھ دیر کے لیے ان کا ذہن تقسیم ہوتا تھا، گھر لوٹتے تھے، اپنی ڈیوٹی کرتے تھے۔ اب کھیل تماشے ہماری جیبوں میں آ گئے، چھوٹا آدمی، بڑا آدمی، اس سے بڑا آدمی، وہ سب اس کھیل تماشے میں مبتلا ہیں، اور وہ مذاق کی کیفیت اتنی دور چلی گئی ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات بڑے بھی اس چیز کا شکار ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ساری رات ساری صبح لگ ہی اس کھیل تماشے میں گئی ہے، لہو و لعب میں گئی ہے، مزاج بن گیا ہے، قوم سنجیدہ نہیں رہی۔ آپ کسی شخص سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر میں گپ شپ کروں، کھیل تماشا کروں، شغل مغل کروں، میں گزر جاؤں۔ سنجیدگی فکر، مزاج کا ٹھہراؤ۔ اور درویشوں نے تو شکوہ کیا ہے کہ عمر بیت گئی، لوگوں کی عمر بیت گئی، ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نام میں، واہ واہ مرد دلیرا۔ میاں صاحب کہنے لگے یہاں تک تو پہنچ گیا ہے کہ ہڈیاں کمبن اور تیرے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نام میں، او واہ واہ مرد دلیرا۔ وہ تو اتنا دلیر ہو گیا کہ جب تجھے چاہیے تھا کہ اب ہی تیرے ہاتھ میں استغفار کی تسبیح آتی، اب ہی تجھے سجدے کا ذوق ہوتا۔ ہم اتنے زیادہ غفلت کا شکار ہیں، آپ یقین کریں۔ دیکھو، معافی ہوتی ہے عذر کی، معافی ہوتی ہے معذوری کی، غفلتوں کی معافی۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو جس بچے کا پتہ چل جاتا تھا نا یہ بیمار تھا، اسے مارنی پڑتی تھی۔ جس کا پتہ چل جاتا تھا نا کہ اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تھی، اسے مارنی پڑتی تھی۔ غصہ دلانے والی بات یہ ہوتی تھی کہ گھر والے کہتے تھے کہ ہم نے تو بھیجا تھا، صبح تیار کر کے بیگ دے کے اس کو روانہ کیا تھا، اور جب پتہ چلتا تھا نا کہ یہ آیا نہیں، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا۔ اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ استاد اس پر یوں ہوتا تھا کہ جس طرح وہ پورے جلال میں آ گئے۔ اس بات نے انہیں اتنا غصہ دلا، او تو بیٹھا رہا، جان بوجھ کے نہیں آیا۔ اس کو شدید مار پڑتی تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے، کتاب و سنت کو دیکھا تو کچھ چیزیں عجیب سی سمجھ میں آئیں۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع تھا، تو وہ رستے بڑے سخت تھے، دشوار گزار گھاٹیاں تھیں، بڑی مشکل سے ہم نے وہ راہیں طے کی۔ ہمیں لگا کہ اس جہاد پر ہمیں بہت اجر ملے گا، اور پھر ہمارے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ فلاں 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 تو صحابی آئے نہیں، وہ تو گھر میں رہے۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے ان خیالات کو بھانپا اور کریم فرمانے لگے تمہیں اس جہاد پر بڑا اجر ملے گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے کچھ بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مجبوریوں نے، آزمائشوں نے، پریشانیوں نے، عذر نے انہیں آنے نہیں دیا۔ جتنا تمہیں صبر کر کے، مشقت جھیل کے، سفر کر کے جہاد کا ثواب ملے گا، اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی ثواب ملے گا۔ آئے نہیں، یہ کس بندے کا معاملہ ہے جو عذر والا ہے؟ اور اگر کسی کے اجتہاد میں غفلت ہو گئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، یہ بھی صحیح بخاری میں، کل چلا جاؤں گا، حضور تو جہاد پہ چلے گئے لیکن اجتہاد میں غفلت ہو گئی، کل چلا جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں، فرماتے میں جا ہی نہیں سکا، حضور واپس آ گئے۔ جن منافقوں نے جھوٹ بولے جا کے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ان کو تو مل گئی معافی، لیکن میں چونکہ مخلصین میں سے تھا خدا کے فضل سے، اور ہو گئی تھی غفلت، 50 دن نبی کریم مجھ سے ناراض رہے۔ 50 دن اللہ کے لیے کہ تو رب کے راستے میں جہاد کرنے نہیں آیا، 50 دن حضور ناراض رہے۔ فرماتے تھے مدینے کی گلیاں میری تھیں، سب میرے اپنے تھے، پر کریم جو ناراض تھے تو کوئی پھر سلام بھی نہیں لیتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر ہوائیں اور فضائیں بھی رستے بدل جاتی ہیں۔ 50 دن میں مسجد میں آتا تھا، جب میں چہرہ ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کو دیکھتا تو کریم چہرہ بدل لیتے، میں ویکھاں تے یار نہ ویکھے، تے جدو نہ ویکھاں ادوں ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ بوے یار دے مرنا پامے ویکھے یا نہ ویکھے۔ ختم ہو گئی بات۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 50 دن کے بعد پھر رب کریم نے میری توبہ قبول کی اور مدینے والے رسول نے اعلان فرمایا جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، مجبوری سے، انہیں گھر بیٹھے بیٹھے ثواب ہے، لیکن جن کے اجتہاد میں غفلت ہوئی، سمجھنے میں غفلت ہوئی، کل پرسوں ترسوں چلے جائیں گے، ان سے 50 دنوں کی ناراضگی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی فجر گزر جاتی ہے بستر پہ، زور گزر جاتی ہے پھٹے پہ گپوں میں، عصر گزر جاتی ہے چائے پینے میں، مغرب اور عشاء موبائل پہ لیٹے لیٹے بیت جاتی ہے، اور ان سے آپ گفتگو کریں تو وہ دانشور ہیں، آپ بات کریں تو پنچایت ختم کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کریں تو وہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، آپ گفتگو کریں تو شعور کی اعلیٰ گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ غفلتیں ہیں، یہ شورش ہے، یہ اپنے منہ سے خود میاں مٹھو بننا ہے۔ اس غفلت کو تھوڑا سا توڑا جائے، ورنہ زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو۔ جو لوگ تھوڑے دن موٹر سائیکل نہیں نہ چلاتے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو سٹارٹ کرنا بھی۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو لوگ پڑھاتے نہیں انہیں کتابیں بھولنے لگ جاتی ہیں، جو لوگ کوئی کام کرتے نہیں پھر وہ آہستہ آہستہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب نہیں ہو سکتا تم سے، اب مشکل ہے۔ سجنوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو لوگ شروع میں عبادتوں کے عادی نہیں ہوتے، وقت ضائع کرتے ہیں، بڑھاپے میں دل کرتا ہے توبہ ہو جائے، لیکن اپنے ماتھے کو سجدے کی عادت ہی نہیں ڈالی، یہ جسم جھکنا اس کا عادی نہیں ہوا کہ رب کی بارگاہ میں جھکے، اس کا مزاج ہی نہیں تہجد پڑھنے کا، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے سیاست کرنے والے، پنچایت ختم کرنے والے، چودراہٹ کرنے والے، وزاداری رکھنے والے راتوں کو تہجد پڑھتے بھی دیکھے ہیں، میں نے قرآن پاک سے پیار کرتے دیکھے ہیں، میں گواہ ہوں بہت سارے لوگوں کا، یہ کام ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی غفلت کی پٹی تھوڑی دیر کے لیے کھولے۔ دوسری بات یہ کہ ہم خوش فہمیوں میں بڑا زندہ ہیں، بڑا زندہ ہیں، بڑا
اوہو، یعنی 2 4 5. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کریم بڑا ہے. اللہ اگر کریم بڑا ہے نا میرے بھائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا بیوقوف ہے جو خدا کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اللہ کو ناراض بھی کرے. تو بیوقوف بندہ ہے. اگر وہ کریم ہے تو پھر تو محبت میں ہی اس کی بات مان. بات تو پھر بھی نہیں مان رہا. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے. بھئی ہمارا تو سہارا ہی اس بات پہ ہے، حضور سفارش کریں گے. پر نبی پاک نے درجنوں جگہوں کہا ہے جو میرے طریقے پہ نہ چلے فلیس منا، مجھ سے نہیں. حضور نے فرمایا جو بڑے کی توقیر نہ کرے، چھوٹے پہ رحم نہ کرے، وہ مجھ سے نہیں. فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے. تو یہ حدیثیں بھی تو یاد رکھو نا. شفاعت کی بات انکار نہیں، حضور گناہ گاروں کی ہی کریں گے. لیکن یہ حضور نے جو ہمیں اسباق پڑھائے یہ کس لیے پڑھائے؟ یہ بھی تو ہماری سمجھ کے لیے ہے نا. یہ ساری چیزیں ہم نے غفلت بنا کے اپنے اوپر اوڑھ لی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ، جو لوگ جنت کے وارث اور مالک ہیں نا، کریم محبوب نے فرمایا یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے. تو یہ تو جنت کی مالکہ اور وارثہ ہیں. وہ تو ساری رات ہی نماز پڑھتی تھی، تو سارا دن عبادت کرتی تھی. پاک سب سے زیادہ تو ان کو تھا. تو یہ تو 1 منٹ کے لیے مصلی سے جدا نہیں ہوئے. اور جنہوں نے صرف امید لگائی ہے، کوئی ان کے پاس ڈگری نہیں، وہ بن کے بیٹھ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب جنت، مطلب ہم جسے کہیں کہ معاذ اللہ وہ جائے گا، دوسرے کو جانے دیتے ہیں. اپنی زندگی میں خوش فہمیاں نہ لائیں، یہ غفلت پیدا کرتی ہیں. غفلت بڑی خطرناک چیز کا نام ہے. جب بندہ غافل ہو جاتا، میں آپ سے ایک بات عرض کروں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن رائی کے دانے کے برابر غلطی ہو جائے تو اسے لگتا ہے میرے سر پہ پہاڑ کھڑا ہے. اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے نا، وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے بات ہی کوئی نہیں، فلانا بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، ساری دنیا کر رہی. یہ نفاق کی علامت ہے. اگرچہ بعض نے اسے نفاق عملی کہا، اعتقادی نہیں کہا. عزیز دوست، جب آپ چھوٹی گناہ چھوٹی غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پہاڑ بنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی. وہ حضور نے فرمایا نا، جب تو ایک گناہ کرتا ہے تو تیرے دل پہ ایک دھبا لگتا ہے، نہ توبہ کرے تو دوسرا لگتا ہے، نہ کرے تو تیسرا، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی غفلتیں بڑی غفلتوں کو جنم دیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بڑی کمزوریوں کو لے کے آتی ہیں. اسی طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے قیامت کے قریب. اعلانیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو حضور فرماتے انہوں نے رات کو غلطی کی تھی، رب نے ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا. انہوں نے سویرے اٹھ کے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور دیکھا میں نے رات یہ کیا، معاذ اللہ. فرمایا جب انہوں نے اللہ کے پردے کو کھولا تو پھر رب نے بھی ان کا پردہ کھول دیا. او میرے دوستو بتاؤ نا، جس کے رب پردے کھول دے پھر کون ہے جو اس کی پردہ داری کرے؟ کون ہے جو پردہ پوشی کرے؟ حضور فرماتے اس نے کھلم کھلا گناہ، فخر سے بتاتے ہیں لوگ یہ کرتا تھا. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا بزرگوں کی خدمت میں، جو بڑی عمر کے ہیں، جن کی اب اولادیں ہیں، اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی اس کو ڈسکس نہ کریں. ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہم کر کے دیکھا ہے سارا کچھ. نہ 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 نہ. جس طرح گناہ ہے، اس طرح گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. آپ ڈبل جرم کر رہے ہیں، آپ دلیر کر رہے ہیں سامنے والے کو کہ تو بھی کر خیر ہے. بلکہ ایک نوجوان مجھے ایک دفعہ کہنے لگا جی ابا جی کہتے ہیں میں نے 35 سال یہ کام کیا ہے، یہ سب غلط ہے. تو میں نے ابا جی سے کہا چلو 15 سال مجھے بھی کر لینے دو، پھر میں بھی توبہ کر لوں گا. یہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ غلط کام کرو. قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے نا، سورہ یاسین کے اندر یہ بھلا کفر کیوں ہوتا تھا، منافقت کیسے پیدا ہوتی تھی، بت پرستی کیسے عام ہوتی تھی، دنیا کے اندر ستارہ پرست، سورج پرست، چاند کی پوجا کرنے والے یہ لوگ کیسے پیدا ہوتے تھے؟ غفلت کی وجہ سے. جیسے جیسے یہ
اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے جاتے، یہ مختلف قسم کی عبادتوں میں، شرک میں، کفر میں مبتلا ہوتے جاتے۔ قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے اتارا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ لوگ غفلت میں چلے گئے، ڈرایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، کسی نے سبق نہیں پڑھایا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خیر کی بات بتاتے رہیں، خیر کی بات کہتے رہیں۔ خیر کی بات جو ہوتی ہے یہ فائدہ کرتی ہے ہمیشہ، تو غفلتیں اپنی دور کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے، ایک تو انسان جب وہ دور ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے تو غفلت آتی ہے۔ دوسرا قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اس کا ذکر فرمایا ہے، وہ اس طرح فرمایا ہے کہ جو انسان کی پیاری چیزیں ہیں نا، بعض اوقات جن سے وہ لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، جن سے محبت اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ چیزیں بھی غفلت پیدا کرتی ہیں۔ ان میں دو چیزوں کا تو قرآن پاک نے نام لے کے ذکر کیا ہے۔ ویسے وہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں، ایک دو تین نہیں۔ سیاست بھی بندے کو غافل کرتی ہے، دوستوں کی کثرت بھی بندے کو غافل کرتی ہے، کھیل تماشا بھی غافل کرتا ہے، پیسے زیادہ آنے لگ جائیں تو وہ بھی بندے کو غافل کرتے ہیں، تعریف کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بندہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں غافل کرتی ہیں، لیکن دو چیزوں کا نام لیا قرآن پاک نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مال اور اولاد، بیوی کو، اولاد کو ایک مقام پہ قرآن پاک نے دشمن بھی کہا ہے۔ کب؟ جب یہ تمہیں کہیں کہ حرام کما کے لاؤ، جب یہ تمہیں کہیں کہ ہمیں جس طرح کا مرضی مال دو، جب یہ تمہیں کہیں ناجائز کرو، یہ دشمنی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ یہ مال اور اولاد یہ بندے کو غافل کر دیتے ہیں۔ کاروبار کرنا، مال کمانا، بچے پالنا، یہ ایک جز ہے زندگی کا، یہ کل زندگی نہیں۔ کل زندگی تو یہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، ملت کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، غریب کے لیے کیا کیا۔ کبھی کسی بندے نے جھونپڑیوں والوں سے پوچھا ہے کہ بارشوں میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کچی آبادیاں جہاں سے گزر کے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پرانے مکان سارے اسی طرح کے ہوتے تھے، کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے جو ساری رات چھتوں کے نیچے بالٹیاں رکھ کے وقت گزارتے ہیں کہ چھت ٹپکتی ہے؟ ان سے پوچھا ہے کہ رات بچے سو پائے تھے کہ نہیں؟ اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے گھر والوں کو پکوڑوں کا آرڈر دینا تھا، وہ وقت پہ دیا۔ ہم نے کہا تھا کوکنگ آج اپنی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں مال میں، مزوں میں، اپنی ذاتی زندگی کے پیچ و تاب میں، پھر وہ اتر کر دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تم اس میں الجھ جاؤ پوری طرح اور تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے یاد رہ جائیں۔ تجارت کرنی چاہیے، لیکن ہم تجارت نہیں کرتے، بانی تاجر جاتے ہیں، ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ بنے لیکن زندگی ساری ہی آپ ڈاکٹر بن کے نہ گزاریں، آپ کے کچھ اور تعلقات بھی ہیں، کچھ اور رشتے بھی، ان پر بھی تھوڑا غور کر لیں۔ غفلتیں تیزی سے آتی ہیں اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ جو پرانے لوگ تھے نا، غافل نہیں ہوتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہاں کچھ چیز مجھ پہ حملہ آور تو نہیں ہو رہی، فلانی چیز کہیں میرے اوپر زیادہ قبضہ تو نہیں کر رہی۔ وہ پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ نفسانی خواہشات کا غلبہ یا دوستوں کی تعریفیں یا ادھر ادھر کی چیزیں، وہ اپنے آپ کو تیزی سے اس سے بچاتے۔ اس رستے سے اجتناب کرو جو رستہ غفلت لاتا ہے، جو رستہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو تے مرشد ہوئی پڑھایا ہو۔ ہمیں تو یہ سبق دیا گیا، مجھے کہہ لینے دیں،
ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں، پلٹ کر اپنی زندگی دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں، تو ہم اتنے قابل تھے کہ شاید ہمیں کوئی اپنے دروازے پر چوکیدار بھی نہ رکھتا، لیکن جب اس نے نواز دیا تو ہمارے لہجے ہی بدل گئے، ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو گیا، شاید کوئی ہم سے سلام بھی نہ لیتا، لیکن جب اللہ نے نواز دیا تو لفظ اور جملوں کے اندر پھر ہمارے وہ رنگ آ گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ مال آیا تو غفلت لایا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مال آتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے، فرماتے تھے یہاں جی آتا ہے وہاں غفلت بھی آتی ہے۔ اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض ریاکار مر کے بھی ریاکاری نہیں چھوڑتے۔ حضور مر کے ریاکاری نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد کیسی ہوگی؟ فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جنازے بڑے ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ لگ جائے فلانا گیا، مرنے کے بعد بھی تو دکھاوا کر رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، 4-5 لوگوں، اور حضور کے محبوب ترین صحابی ہے۔ بڑا جنازہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھے لوگوں کے بڑے جنازے، لیکن کسی کا جنازہ چھوٹا بھی ہو جائے تو مطلب یہ نہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز، اصال ثواب کریں تو اللہ کی رضا کے محض پتہ ہوتا ہے محلے میں غریب کون ہے، اپنے والد اور والدہ کے نام پر غریب کو دے دیں، کسی مقروض کی مدد کریں، اس بیچارے کی جان چھوٹ جائے، آپ کوئی گلی ٹھیک کرا دیں جہاں سے لوگوں کا گزرنا آسان ہو، آپ کچھ ایسا نظام کر دیں جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، لیکن آپ محض وہی کام کریں گے جس سے دکھاوا ہوگا تو کیا امید کرتے ہیں اس پر اجر کی؟ تو اصال ثواب دیکھیں قوم کو ضرورت کیا ہے، وہ والا اصال ثواب کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو محبوب نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے تو وہاں کنواں کھدوا دے۔ معنی کیا ہے کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں، اور ختم چپ کر کے بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اکیلے بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ چوتھی بات، تیسری بات، کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہیں، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے سارے رشتہ دار ان نیکیوں، اگر وہ کوئی بھلائی کرتا تھا تو وہ بھلائی ہوتی رہے، وہ جاری رہے، وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے، بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی کو تو بس وہ فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا، فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے، تو ہم تو سیانے ہیں۔ او خدا کے بندے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے، وہ جو ضعیف کمزور لوگ تمہارے دسترخوان سے کھا جاتے ہیں ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ خیر کا کام کرتے تھے آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ان کی نیکیاں جاری رکھیں، اور چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا ہمیں حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن سارے مومنوں کی بخشش فرما دے۔ ایک شخص نے نا حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگی، اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ہے؟ تو کیا سارے مومنوں پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما۔ بھائی سب کے لیے دعا مانگیں،
یہ 2-4 بچوں کا موبائل کا مسئلہ رہ گیا، باقیوں کا بیٹا بیٹھ جاؤ پیارے بیٹے، بیٹھ جاؤ پتر، بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹے، آپ بیٹھ کے بنائیں، اس میں کیا رہ جائے، کھڑے ہوتے ہیں بیٹا تو پچھلوں کو دقت ہوتی ہے۔ سنو، زیادہ غور سے سنو، میں تھوڑی تقریر کرنے والا مولوی ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اگر 20 منٹ بات کروں گا تو اس 20 منٹ کے اندر آپ کو کوئی 20 سبق ضرور حاصل ہو گئے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، وہ کوشش ہوگی کہ وہ جتنی بات ہے وہ تربیتی ہے۔ وہ بعض دوستوں کا خیال ہوتا ہے لمبی تقریر کرے، میں کیا ہوتے وہ بندہ کر سکتا ہے جنہیں ایک شعر ہی 20 منٹ پڑھنا ہوئے، اجے مزہ نہیں آیا، اجے دوبارہ پڑھو، اجے رل کے پڑھو، تو وہ تو پھر 1.5 گھنٹہ بھی کام چل سکتا ہے۔ تو جس نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہو اس کے لیے تو 10 منٹ بھی بڑے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی تقریریں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی، عمل کرنے کے لیے ہوتی۔ اب تو میں ویسے بھی ذرا مصروف زیادہ ہو گیا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں پاتا، تو ایک جگہ میں گیا، ایک بزرگ مجھے کہنے لگے پچھلی دفعہ تسی 40 منٹ تقریر کی تھی، عید کی زیادہ کر دی۔ میں کہا 40 منٹ والی تھی، عمل ہو گیا جی۔ تو اگر تقریریں کانوں کی لذت کے لیے سننی ہے تو سنتے رہیں، پھر تو کئی راتیں لوگ جلسے سنتے۔ مقصود کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ ایک بات خاص کرنے لگا ہوں، حضرت ابراہیم نے تو بخشش بھی سب لوگوں کی مانگی، حضور علیہ السلام بھی دعا کرتے تو امت کے لیے دعا کرتے۔ کبھی اپنے بھائی کے لیے بھی تو دعا کرو نا یار، اللہ تعالیٰ اسے بھی ذرا زیادہ روزی دے، بھتیجوں کے لیے بھی دعا کرو، بھانجوں کے لیے بھی کرو۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ ادھر دیکھیں جی، غور کریں بات۔ ویسے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں محلے داروں کے لیے کہ یا اللہ ادھر اللہ پڑوسی بھی امیر کر دے، ایس پاسے اللہ بھی ہنس دے ہو، ہاں نہ نہیں کر دے، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے پڑوسیوں کو، نہیں آپ بول ہی نہیں رہے، تسا کتوں منگنی دعا؟ منگنی چاہیے نا، مانگتے ہیں ہم۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ او خدا کے بندے، کبھی محدود نہ کر خدا کی رحمت، سب کے لیے مانگ اس سے، وہ بڑا کریم ہے۔ تو کہ یا اللہ سب کو دے اور سب کے صدقے ہمیں بھی دے۔ لیکن ہم نہ دعاؤں میں بھی اپنا ظرف اور حوصلہ بڑا نہیں کرتے، گنجائش پیدا نہیں کرتے۔ دیکھو داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ نا حج کرنے گیا تو ہر جگہ دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ عرفات میں بھی، منا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، بیت اللہ شریف کے پاس بھی، ہر جگہ یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے۔ ایک بندے نے اسے کہا یار یہ عجیب دعا کرتا ہے تو، میرے دوستوں کو نیک کر دے، اپنے لیے بھی تو مانگنا۔ تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں ہر وقت دوستوں کے بیچ رہتا ہوں، اگر وہ نیک ہو گئے تو میں بھی انشاءاللہ ہو جاؤں گا۔ ان کی صحبت میرے اوپر بھی اچھا اثر ڈالے گی، چونکہ رہتا جو ان کے بیچ ہوں۔ ہمارا علاقہ امیر ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بھی ہو ہی جائیں گے۔ لوگوں کے رزق میں برکت ہوگی تو ہمارے رزق میں بھی تھوڑا سا نا کشادہ دل کرے ہر معاملے میں۔ اور سنیں حدیث پاک، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دعا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگی جاتی ہے نا، اللہ وہ دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتے ہو، اللہ تمہارے سرانے فرشتہ کھڑا کرتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے مالک جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے پہلے اسے عطا فرما۔ تو کیسی سعادت کی بات۔ لیکن سینہ کشادہ کرنا پڑے گا، دل بڑا کرنا پڑے گا، حوصلہ بڑا کرنا پڑے گا۔ جب تک دل، طبیعت، حوصلہ یہ بڑا نہیں ہوتا اتنی دیر تک لطف۔ حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگیں کہ اے اللہ جتنے خوش عقیدہ ہیں محبوب کے غلام،
سب کو جنت عطا فرما، سب کے لیے کھول دے دروازے جنت کے۔ دعا اللہ کی، اچھا پھر دعا مانگنی بھی ذرا ذوق سے چاہیے۔ کسی بندے نال ذاتی کام ہوئے، ذاتی کوئی لوڑ پہ جائے وہ کیویں کرائی دا بھلا؟ جی تمہیں پتہ ہے سارے گل دا۔ السلام علیکم جناب، کہندا وعلیکم السلام، کتھے ہو جی؟ میں تے دور آ کدھرے، تسی حکم کرو۔ کہندا نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں، مینوں مل کدھرے؟ اور رات کو کسی وقت کہتا میں 2 بجے آؤں گا، میں جاگنا یار مجبوری بڑی ہے، تو پاویں 3 بجے آ، مینوں مل کے سویں۔ پھر اس کو جا کے مجبوری بتاتے ہیں، کلیاں قسمیں اٹھاتے ہیں، اور یہ بھی اس کو کہتے ہیں بار بار کہ میں سارے دوستاں سنگیاں ساتھیاں ساکاں نو آنکھ بیٹھا، تیرے تو بغیر گل کو نہیں سنی کسی بھی۔ پورا قائل کرتے ہیں اس کو، پورا مجبور کر دیتے ہیں مدد کرے۔ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا؟ لوگ کرتے ہیں نا۔ وہ تمہیں پتہ ہے بندہ کیسے مانتا ہے، منا لیتے ہو تو سیکھ جاؤ نا رب کیسے مانتا ہے۔ کبھی بیٹھو نا اکیلے مصلی بچھا کے اور کہو نا اس سے کہ مالک تیرے سوا کدھر جائے؟ کس سے کہیں؟ کس کی بارگاہ میں عرض کریں؟ کون ہے جس کے حضور جائیں؟ وہ ایک بزرگ تھے تو ان کی بڑے درد سے دعا مانگتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ کہنے لگے اپنی بیوی سے۔ میں بیوی سے کیسے سیکھا؟ تو وہ کہنے لگے میری بیوی کو کوئی کام تھا گھر کا، کوئی خرچہ اس نے مجھے بتایا، تو میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے کوئی نہیں، آتے ہیں کہیں سے تو دیتا ہوں، کرا دیں گے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے 2-4 دن کے بعد پھر یاد کرایا کہ وہ کام گھر کا ہونے والا ہے، پیدا کیا ہے، بتا تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو پھر میں کس سے کروں؟ بندے تو بات سنتے ہیں تو پھر وہ پردے کھول دیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں فلانا آیا جی پیسے پہ منگدا ہے۔ ایک سنگی سی ایک دفعہ تے انہیں پائیو دا تگڑا چنگا، دور کسی سنگی کو لونے کو مدد لئی تھوڑی۔ میں نے کہا یار تیرا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ کہندا ہے دیندا تے ہے پر بدنامی بڑی کردا ہے، سب نو دس چھڑتا ہے۔ عزت رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے تو بندے کا پردہ بھی رہ جاتا ہے اور وہ عطا بھی کر دیتا ہے۔ میرے دوستو دعائیں شوق سے مانگو، دعائیں درد سے مانگو۔ وہ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی۔ دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ دفتروں میں درخواستیں جمع کرانے کے لیے بڑا وقت ہے، اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس کے حضور حاضر کیوں نہیں ہوتے جو پردہ پوشی کرے، اپنے بندوں کو نوازے؟ اور 10 منٹ نکال کے اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح۔ حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے میرا بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے، میں خالی واپس کیسے کر جاتے ہی نہیں، عرض ہی نہیں کرتے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، طاقت ہے بندے کی، شان ہے۔ ہر دکھ سکھ رب رسول کی بارگاہ میں کہے، طاقتور ہو جائے، اور پھر دعا ذوق سے کرے، شوق سے۔ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، صبح مسجدوں میں نا قاری صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس بچے سبق پڑھنے آتے ہیں، الف با تا سا۔ میری طرح کا سب سے چھوٹا مولوی بھی سبق پڑھا رہا ہو نا، تو بچہ سبق پڑھاتے ادھر ادھر دیکھے تو قاری صاحب تھپڑ مارتے، کہتے ادھر تک کوئی سبق میرے سے پڑھ رہا، دیکھ ادھر رہا ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ بچہ کیسے پڑھے گا جس کا دھیان ہی نہیں، لفظوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ ڈانٹتے ہیں استاد ادھر توجہ کر۔ عجیب لوگوں نے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، دھیان کسی اور طرف ہے، دل کسی اور طرف ہے، ذوق کسی اور طرف، توجہ ہی کوئی نہیں۔ مانگ اللہ سے رہے، بارگاہ کتنی بڑی ہے، اور رٹی رٹائی دعائیں چل رہی ہیں، دعاؤں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ان تے بندے دعا دے ٹائم بھی موبائل نہیں بند کر دے، وہ بھی ویڈیو چاہیے انہوں نے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس وقت بھی توجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ میری قوم عرض کرتی ہے مالک تو ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کریم نے فرمایا کلیم
ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل نہیں میرے ساتھ ہوتے۔ جملے رٹے رٹائے بولنا اور دل پتہ نہیں کہاں گردش کر رہا ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ اب جو ہم جانے والوں کے لیے دعائیں کریں گے، گزر جائے، اس میں تو ہمیں چاہیے آپ پیر صاحب سے دعا ضرور کرائیں، علامہ صاحب سے ضرور دعا کرائیں، لیکن جس ذوق سے پتر نے دعا مانگنی ہے نا والد کے لیے، وہ دوسرا کوئی نہیں مانگ سکتا۔ جو بیٹی نے دعا مانگنی ہے نا درد سے، وہ دوسرا کوئی، آپ خود دعا مانگیں، خود ختم شریف پڑھیں، خود تلاوت کریں۔ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤੀਆਂ ਥੋਤੀਆਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡਵਾਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਚੰਮ ਚੜਕੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਫਿਰੀਆਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝੀਆਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਮੱਕੇ ਗਈਆਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਜੁਮੇ ਪੜਿਆ ਏ, ਭਾਵੇਂ 100 ਜੁਮੇ ਪੜਿਆ ਏ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਗਈਆਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਗੋਤੇ ਖਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੋਤੇ ਖਾਈਏ, ਤੇ ਗਿਆ ਗਈਆਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਪੰਡ ਪੜਾਈਏ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤਾਈਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਕਾਈਏ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਕਾਈਏ, ਤੇ ਪੜ ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨੇ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਵੜਨਾ ਈ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਏ, ਤੇ ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨੇ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜ ਖੁਰਾਨਾ ਲੱਭਾ, ਅਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ, ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਤੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ,
ते पत्थर गलदे वेखे ते यार दी कदर जिन्ना ना कीती भुल्लिया ते ओ खाली हत्थां नूं मिलदे वेखे असीं नाजुक दिल दे लोक ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਵੱਲ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਕਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਤੇ ਨੀਤ ਖੋਟੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ चिले किथे पर रब ना मिलिया की लैना चिलिया विच वड़ के की लैना चिलिया विच वड़ इल्म पढ़िया पर अमल ना कीता की लैना इल्मां नूं पढ़ के मस्जिद वड़िया पर अपने अंदर ना वड़े की लैना मस्जिद वड़ के